सूरत अल-क़सस आयत नंबर 76 नंबर आयत सूरत अल-क़सस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न क़ारून कान मिन क़ौमि मूसा फ़बग़ा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफ़ातिहहु लतनूअ बिलउस्बति उलिल क़ुव्वति इज़ क़ाल लहु क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन। वब्तग़ फ़ीमा आताक अल्लाहु अद-दारल आख़िरत वला तंस नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक वला तबग़िल फ़साद फ़िल अर्ज़ इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी अवलम यअलम अन्नल्लाह क़द अहलक मिन क़ब्लिहि मिनल क़ुरूनि मन हुवा अशद्दु मिन्हु क़ुव्वतन व अक्सरु जमअ वला युस्अलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून। फ़ख़रज अला क़ौमिहि फ़ी ज़ीनतिहि क़ाल अल्लज़ीना युरीदूनल हयातद दुनिया या लैत लना मिस्ल मा ऊतिय क़ारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। वक़ाल الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون। فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين। وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون। تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين। من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون। إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने असर को आयत नंबर 64 तक तर्जुमा और तशरीह की थी। तो अभी आयात जो आपने सुनी है ये और 65 से जो आयात हैं इनका भी मैं आपके सामने तर्जुमा करता हूँ और इंशाअल्लाह मुख्तसर तशरीह भी। तो क़यामत का मंज़र पेश किया जा रहा था इन आयात में कि जिस दिन अल्लाह के सामने ये हाज़िर होंगे तो अल्लाह इनसे पूछेगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनके बारे में तुम्हें गुमान था, जिनके बारे में तुम समझते थे कि तुम्हें वो छुड़ाएंगे बचाएंगे। फिर कहा गया आयत नंबर 64 में कि इन्हें कहा जाएगा कि बुलाओ अपने उन शरीकों को जो दुनिया में मेरे तुमने शरीक ठहराए हुए थे। तो वो बुलाएंगे और वो कोई जवाब नहीं देंगे तो अज़ाब वो देख लेंगे सामने, तो उस दिन पछताएंगे कि काश के वो हदायत याफ्ता होते। तो अब इसी सिलसिले में फरमाया कि उस रोज़ अल्लाह इन्हें पुकार कर ये भी कहेगा कि तुमने रसूलों को क्या जवाब दिया। तो फिर उनसे कोई बात नहीं बन सकेगी और ना ही वो आपस में एक दूसरे से कुछ पूछ सकेंगे, ना खुद को जवाब दे सकेंगे और ना ही एक दूसरे से पूछ सकेंगे। जवाब क्यों नहीं बन पाएगा? इसलिए कि मुजरिम है, रसूलों को जुटलाया तो कोई बहाना कोई उज़र कुछ नहीं कर सकते।
پھر فرمایا کہ وہ رہا وہ شخص کہ جس نے توبہ کی اور ایمان لا کر عمل صالح کیا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے. اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور وہ پسند کر لیتا ہے جو چاہتا ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں. یختارو کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول جو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے یا منتخب کر لیتا ہے جو چیز چاہتا ہے. ما کان لہم الخیرہ، اس میں ان لوگوں کو کوئی اختیار نہیں کہ اللہ نے ان سے پوچھنا ہے، کوئی ووٹ لینے ہیں ان سے کہ کس کو رسول بنانا ہے کس کو نہیں. پاک ہے اللہ اور بلندتا رہا ان چیزوں سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں. اور تیرا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو یہ اعلان کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. اسی کی حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی کا حکم چل رہا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی اسی کی وہی حمد کا سزاوار ہے، شکر کا حقدار ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی کا شکر ادا ہوگا. لیکن فرق یہ ہے کہ دنیا میں اس نے اختیار دیا ہوا ہے کہ لوگ اپنی آزادی سے اختیار سے اس کے شکر گزار بنیں، کچھ ناشکری کرتے ہیں کچھ شکر گزار بنتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں نعمتیں ہیں ان کی طرف توجہ دلا کے پوچھا ہے کہ یہ کس نے دی ہوئی ہیں، کیا تمہارے معبودوں نے یا اللہ نے؟ اور اگر اللہ لے جائے تو کوئی ہے دینے والا؟ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک رات مسلط کر دے تو کیا ہے کوئی اللہ کے سوا کو معبود کہ جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اور کہیے کہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے دن مسلط کر دے تو کیا ہے کوئی اللہ کے سوا کو معبود کہ جو تمہیں رات لا کر دے کہ جس میں تم سکون حاصل کرو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا کہ اس میں تم سکون حاصل کرو اور اس کے فضل کو تلاش کرو، یعنی رات میں سکون اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. اور جس روز وہ ان کو پکارے گا تو کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک کہ جن کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، آج کہاں ہیں، کیوں نہیں مدد کو آ رہے؟ اور پھر فرمایا کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو نکال کے لائیں گے اور ہم کہیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ ہی کے پاس ہے اور جو کچھ انہوں نے گھڑا ہوا تھا وہ سب گم ہو جائے گا. گھڑا ہوا کیا تھا؟ انسان دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز گھڑتا ہے آخرت کے بارے میں وہ تو یہ ہے کہ فلاں بچا لے گا، چھڑا لے گا، اس قسم کے غلط عقائد، غلط تصورات، یا پھر اللہ کے بارے میں غلط گمان کہ اللہ عدل نہیں کرے گا بس ایسے ہی چھوڑ دے گا، یا اللہ کے ہاں کوئی عدل و انصاف ہے ہی نہیں. تو یہ غلط گمان ہے. جیسے آج لوگ کہتے ہیں جی بس اللہ بڑا کریم ہے، اس نے کوئی حساب ہی نہیں لینا، بس اس کی رحمت ہے. تو غلط اندازہ لگانا. اللہ کی جہاں رحمت ہے تو وہاں اللہ کا عذاب بھی ہے. جہاں اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن وہ عدل بھی کرنے والا ہے. تو جو حکمران عدل کرنے والا ہو تو یہ تو نہیں نا کہ وہ جو اسے اختیار ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے تو وہ عدل نہیں کرے گا. تو اس لیے اللہ عدل کرنے والا ہے. تو یہ سمجھنا کہ اللہ ایسے ہی جس کو وہ چھوڑ دے گا بغیر کسی حساب کے، اس طرح نہیں. یہ غلط گمان ہے جو اللہ کے بارے میں کر لیے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر قارون کا ذکر ہے. قارون موسیٰ کی قوم سے تھا اور اس نے ان کے خلاف بغاوت کی، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی چابیاں طاقتور جماعتوں لوگوں کا ایک جتھا مشکل سے اٹھاتا تھا. قارون جو ہے نہ صرف یہ کہ موسیٰ کی قوم سے تھا بلکہ حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا. قارون کا والد حضرت موسیٰ کے والد سگے بھائی تھے، اتنا قریبی رشتہ دار تھا، لیکن یہ مالدار تھا بہت بڑا، بنی اسرائیل کا سیٹھ بہت بڑا. تو یہ اپنی قوم کے خلاف فرعون کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور اتنی دولت تھی اس کے پاس کہ یہ جو یہاں فرمایا نا کہ چابیاں ایک طاقتور جتھا مشکل سے اٹھاتا تھا. تو اسرائیلی روایات میں یہ ہے کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے 300 خچر ہوتے تھے، صرف چابیاں خزانوں کی اٹھانے کے لیے. تو بہرحال ہو سکتا ہے اس میں کچھ مبالغہ ہو 300 خچر، لیکن قرآن نے جو بتایا کہ طاقتور لوگوں کا جتھا چابیاں اٹھاتا، ایک آدمی چابیاں نہیں اٹھا سکتا تھا، اتنا خزانہ. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے کہا کہ تم اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے آخرت کا گھر تلاش کرو، اور دنیا میں اپنا حصہ لینا نہ بھولو، اور احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، بے شک اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس نے کہا کہ یہ مجھے جو کچھ دیا گیا میرے علم کی بنیاد پہ دیا گیا ہے،
کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا جو اس سے زیادہ طاقتور تھیں اور تعداد میں بھی اس سے زیادہ تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ جو فرمایا کہ دنیا جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے آخرت کو تلاش کرو، یعنی قوم کے صالحین نے اسے نصیحت کی، نیک لوگوں نے، کہ بھئی دولت اس لیے نہیں اللہ نے دی کہ اس کے ذریعے فساد پھیلاؤ، فضول خرچیاں کرو، بدماشیاں کرو، معاشرے کو بگاڑو دولت کے ذریعے، بلکہ احسان کرو جس طرح اللہ نے تو پہ احسان کیا ہے، یعنی اپنی دولت خرچ کرو غریبوں مسکینوں کو۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں اپنا حصہ لینا نہ بھولو، اپنا حصہ وصول کرو، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھی رہائش، اتنا حصہ تم لو، لیکن فضول خرچی نہ کرو، اور آخرت کو تلاش کرو اس دولت کے ذریعے، دولت خرچ کر کے آخرت کے طلبگار بنو۔ اس نے کہا کہ مجھے تو جو کچھ ملا ہے اپنے علم کی بنیاد پہ ملا ہے، میں کیوں اللہ کا شکر ادا کروں؟ جی میں تو باصلاحیت ہوں، دولت کما لی میں نے، اس میں اللہ کا کیا دخل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اسے پتہ نہیں چلا کہ اس سے پہلے ہم نے جن قوموں کو ہلاک کیا وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور تھیں، ان کی تعداد زیادہ تھی، ان کی قوت زیادہ تھی، اور اللہ جب پکڑتا ہے تو اسے پھر مجرموں سے کو پوچھنا نہیں پڑتا کہ تم نے کیا کیا ہے، سارا ریکارڈ اللہ کے پاس ہوتا ہے، وہاں پھر کوئی بول نہیں سکتا۔ پھر فرمایا کہ ایک روز قارون اپنی قوم کے سامنے پوری اپنی زینت کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ نکلا، اور جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے انہوں نے کہا کاش کہ ہمیں بھی وہ کچھ دیا جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، وہ بڑے نصیبے والا ہے۔ جیسا آج ہوتا ہے لوگ دیکھ کے کسی کو کہتے ہیں بڑا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل نہیں، یہ تو امتحان ہے، آزمائش ہے۔ جب لوگ اپنی دولت کا مظاہرہ کرتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں نا مظاہرے، شادیوں پہ مظاہرے، بس کو بہانہ ملنا چاہیے دولت کا مظاہرہ کرنا ہے، حتیٰ کہ آج تو 40 پہ دولت کے مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں، جی ہم کتنے مالدار ہیں۔ تو جو لوگ علم والے تھے انہوں نے کہا کہ بربادی ہو تمہاری، اللہ کا بدلہ بہتر ہے اس سے، اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ چیز نہیں عطا کی جاتی مگر صبر والے کو، یعنی اللہ جو بدلہ دینے والا ہے آخرت میں وہ بہتر ہے اس سے جو کچھ قارون کو دنیا میں ملا ہوا ہے، لیکن یہ کن کے لیے ہے جو ایمان لا کر نیک عمل کریں۔ بالآخر فرمایا کہ ہم نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دنسا دیا، قارون کو زمین میں اللہ نے دنسا دیا، پھر کوئی گروہ نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا اللہ کے سوا، اللہ کے مقابلے میں، اور وہ خود بھی اپنی مدد نہ کر سکا۔ اور پھر وہ لوگ جو کل اس کے مقام مرتبے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے کہ لا ریب، اللہ ہی ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اور اگر اللہ نے ہم پہ فضل نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی دنسا دیتا، کوئی شک نہیں کہ کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بنائیں گے جو زمین میں بڑا بن کر نہیں رہنا چاہتے اور نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور انجام کار متقی لوگوں کے لیے ہے۔ جو بھلائی لے کے آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، اور جو برائی کر کے آئے گا تو اسے وہی سزا دی جائے گی جو اس نے برے کام کیے ہوں گے۔ بے شک جس ذات نے آپ پہ قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو بہترین انجام کی طرف لوٹانے والا ہے۔ جس نے قرآن فرض کیا ہے یعنی قرآن کی دعوت فرض کی ہے، قرآن آپ پہ نازل کیا ہے، قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ڈالی ہے، فرمایا کو بہترین انجام کی طرف آپ کو لوٹانے والا ہے، یعنی کامیابی کی طرف۔ چونکہ آپ نے قرآن مانگ کر نہیں لیا، خود اللہ نے دیا ہے تو وہ مدد کرنے والا ہے، وہ آپ کو کامیابی دے گا۔ بس آپ دعا کریں کیا اور کہہ دیں کہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کو جو ہدایت لے کر آئے، اور اس کو بھی کہ جو واضح طور پہ گمراہی میں ہے، اور آپ اس چیز کے امیدوار نہیں تھے کہ آپ کو کتاب دی جائے، یہ تو آپ کے رب کی رحمت ہے، لہذا آپ کافروں کے مددگار نہ بنیں۔ اور یہ لوگ آپ کو اللہ کی آیات سے روکنے نہ پائیں بعد اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں، اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیں اور مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ یہ جو فرمایا کہ آپ کافروں کے مددگار نہ بنیں، تو یہ ان کافروں کو اصل میں جوڑا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب آپ نے کوئی شخص اپنے دوست کو یا کسی کو کہتا ہے جی وہ فلاں کے ساتھ نہ بیٹھنا، فلاں کی طرح نہ ہو جانا، تو وہ اصل میں فلاں جو ہے اس کی مذمت ہو رہی ہوتی ہے، کہ تاکہ ان کو بھی بتا دیا جائے مشرکوں کو کہ جو سمجھے بیٹھے تھے شاید اللہ کے دین میں کوئی تھوڑی سی نرمی ہو جائے، کچھ ہمارے لیے بھی گنجائش نکل آئے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ کو روکنے نہ پائیں اللہ کی آیات سے، یعنی جو یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی آیات میں تھوڑی تبدیلی کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکاریں، کوئی معبود حقیقی نہیں اس کے سوا،
हर चीज़ फ़ानी है सिवाय उसकी ज़ात के, उसी के पास फ़ैसले के अख्तियारात हैं और उसी की तरफ तुम लुटाए जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिब अन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। वलक़द फतन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन। أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها
لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ عنکبوت ہے، مکی صورت ہے، اور نام اس کا علامت کے طور پہ ہے کہ جس میں عنکبوت کا ذکر آیا، اور عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، مکڑی جو جال بناتی. یہ صورت مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی ہے کہ جب مسلمانوں پہ ظلم و ستم اب شدت اختیار کر چکا تھا، عروج پہ تھا، اور اس وقت بہت سارے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اگر ہم حق پہ ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اور کافروں کو وہ تباہ و برباد کیوں نہیں کر دیتا؟ کیوں ہمیں ستایا جا رہا ہے؟ اسی حالت میں ایک صحابی جنہیں سب سے زیادہ ستایا گیا، آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، حضرت خباب بن عرط، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ہماری یہ مصیبت ٹال دے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا یہ سن کر، اور آپ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر اس سے زیادہ سختیاں ایمان لانے کے نتیجے میں انہیں ستایا گیا، ان کے جسموں کو آروں سے چیرا گیا، ان کا گوشت ہڈیوں سے، کنگھیوں کے ذریعے الگ، لوہے کی کنگھیوں سے گوشت ان کا ہڈیوں سے الگ کیا گیا، لیکن یہ چیز بھی انہیں ایمان سے نہ پھیر سکی. تو تم لوگ جلدی نتائج چاہتے ہو، اللہ کا یہ دین ضرور غالب ہو کر رہے گا، لیکن تم جلدی کر رہے ہو. تو اس صورت میں انہی سوالوں کا جواب دیا گیا ہے کہ تم ذرا جلدی چاہتے ہو، اللہ ضرور مدد کرے گا، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور بڑی لمبی مہلت ہوتی ہے جس میں دونوں کو آزمایا جاتا ہے، ایمان لانے والوں کو بھی اور کافروں کو بھی. تو اسی سنت کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے یہاں. یہ گویا کہ جواب ان ساری چیزوں کا دیا گیا. اور ایک دو اور چیزیں تھیں اس وقت جو ہو رہی تھی مکہ میں، کہ جو لوگ مسلمان ہوئے ان کے والدین دباؤ ڈال رہے تھے ان پہ کہ ایمان لے آئیں، ایمان سے پھر جائیں، ہم ذمہ دار ہیں تمہارے، یا والدین کی بات مانو، تمہارا دین بھی حکم دیتا ہے. اسی طرح جو قبیلوں کے سردار تھے وہ عام نوجوانوں کو کہتے کبھی آخرت کا معاملہ ہمارے اوپر چھوڑو، ہم ذمہ دار ہیں، تم ایمان سے پھر جاؤ. تو ان ساری چیزوں کا بھی جواب دیا گیا ہے. تو یہ سورج شروع ہو رہی ہے الف لام میم حروف مقطعات سے. فرمایا کہ کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ بس اتنی بات کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ یقیناً ہم نے ان لوگوں کی بھی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، تو اللہ نے ضرور یہ دیکھنا ہے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. اللہ نے ضرور یہ جاننا ہے. یا عالم
یہ کیسے ہو گیا، ہم تو سچے ہیں، جھوٹے کہیں گے ہم تو سچے ہیں. تو اس لیے اللہ خود ہی آزمائش میں ڈال کر الگ کر دیتا ہے، خود ہی اس صف میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں جھوٹوں کے صف میں. فرمایا کہ وہ لوگ جو بدکاریاں کر رہے ہیں، کیا انہوں نے سمجھا ہے کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے؟ بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں. اور جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے والا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور جس نے جد و جہد کی تو وہ جد و جہد اس کے اپنے لیے ہے. اللہ بے شک بڑا بے نیاز ہے تمام جہاں والوں سے. جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، جو اس امید پہ دنیا میں اللہ کی پر ایمان لا کر نیک عمل کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، تو فرمایا کہ اسے یقین ہونا چاہیے وہ وقت آنے والا ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے. وہ فوراً نہیں آئے گا، اللہ نے مقرر کیا ہوا اس وقت آئے گا، لیکن ضرور آ کے رہے گا. اور جو کچھ آج لوگ کر رہے ہیں اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ کوئی ہم پہ احسان نہ جتلائے، جو بھی کوئی جد و جہد کرے گا، جہاد کرے گا اللہ کے راستے میں، تو اس کے اپنے لیے مفید ہے. اللہ تو تمام جہاں والوں سے بے نیاز ہے، اللہ کا اس کے کوئی فائدہ نہیں، لوگوں کا فائدہ ہے. اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو جھاڑ دیں گے، اور ان کے بہترین اعمال جو وہ کرتے رہے ان کا انہیں بدلہ دیں گے. پھر والدین کے بارے میں جو تھا، والدین دباؤ ڈالتے تھے، اس کے بارے میں بتایا. اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید کی ہے، لیکن اگر یہ والدین تجھ پہ دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، تو ان کی بات نہ مانو، میری طرف تم سب کا پلٹ کر آنا ہے. میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو. اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے انہیں ہم صالحین کے زمرہ میں داخل کریں گے. تو یہ جو والدین کہتے تھے نا کہ تمہارا دین کہہ رہا ہے جی یہ والدین کا حکم مانے، تو فرمایا ٹھیک ہے، ہم نے خود تاکید کی ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی، لیکن والدین اگر یہ دباؤ ڈال لیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے جس کا کوئی علم نہیں، تو یہ بات نہیں مانی جائے گی. اس لیے کہ اللہ کا حق زیادہ بڑا ہے. اور پھر بغیر سند کے والدین یہ کہہ رہے ہیں، اگر تو کوئی دلیل ہو تو ٹھیک ہے، جس کا کوئی علم نہیں، سند نہیں، تو یہ بات نہیں مانی جا سکتی. اللہ کا حق زیادہ بڑا ہے. تو جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، بے شک وہ والدین ہی کیوں نہ ہوں. اور پھر بتایا کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جب انہیں اللہ کے راستے میں ستایا جاتا ہے تو وہ لوگوں کی اس آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں. اور اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آ گئی تو یہ ضرور کہیں گے ہم تمہارے ساتھ تھے. کیا اللہ خوب جانتا نہیں ہے جو کچھ تمام جہاں والوں کے سینوں میں ہے؟ اللہ نے ضرور دیکھنا ہے کہ کون ہے جو ایمان لائے، اور اس نے ضرور دیکھنا ہے کہ منافق کون ہے. اب منافقوں کا ذکر کیا کہ فرمایا کہ ان کا حال یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن ذرا تکلیف پہنچی تو اس تکلیف جو لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے اللہ کا عذاب آ گیا کہیں. لیکن یہی لوگ ہیں کہ اگر اللہ کی مدد آ گئی تو آ کر کہیں جی ہم تو تمہارے ساتھ تھے، لیکن حقیقت میں ساتھ نہیں، یہ تو منافق تھے. تو فرمایا اللہ نے ضرور دیکھنا ہے منافق کون ہے اور سچے مومن کون ہے، تو اس لیے وہ آزمائش میں ڈالے گا. جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے راستے پہ چلو، ہم تمہاری غلطیاں اٹھا لیں گے. فرمایا کہ وہ ان کی خطاؤں میں سے کوئی چیز بھی کسی کا بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں، بے شک وہ جھوٹے ہیں. ہاں وہ اپنے بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے، اور ساتھ ان لوگوں کے بوجھ بھی، دوسرے لوگوں کے بوجھ بھی. اور قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا جو افتراء پردادیاں وہ کیا کرتے تھے. یہ جو لوگ کہتے تھے نا ہم بوجھ اٹھا لیں گے تمہارے، تو فرمایا کہ یہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. ہاں اور کچھ بوجھ وہ اٹھائیں گے. کون سے؟ اپنے بوجھوں کے ساتھ. کون سے اور بوجھ اٹھائیں گے؟ جن کو انہوں نے خود گمراہ کیا ہوگا. تو جو لوگ انہی کی وجہ سے گمراہ ہوئے ان کے بوجھ یہ اٹھائیں گے. لیکن ویسے کوئی آ کر کسی کا کہ جی میں فلاں کا بوجھ اٹھاتا ہوں، اسے چھوڑ دیں، مجھے پکڑ لے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. اور ان سے فرمایا کہ ان سے پوچھا جائے گا جو یہ گھڑتے رہے چیزیں اس طرح کی دنیا میں گمراہ کرنے کے لیے. اور پھر آگے تاریخی حوالے دیے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے مکہ میں، اسی طرح پہلے حضرت نوح کو جب ہم نے رسول بنا کر بھیجا تو وہاں بھی یہی ہوا. اب یہاں دیکھیں کہ یہ واقعات جو بار بار آ رہے ہیں نا قوموں کے، تو ان میں ہر جگہ یہ واقعہ سنانے کا ایک الگ مقصد ہوتا ہے. اب یہاں چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لمبے عرصے تک مہلت دیتا ہے، لمبے عرصے تک. تم جلدی چاہ رہے ہو، اللہ لمبا عرصہ مہلت دیتا ہے. تو اس لیے حضرت نوح کے واقعے میں خاص طور پہ یہاں فرمایا کہ وہ اپنی قوم میں 950 سال دعوت دیتے رہے. یہ پیچھے جتنے واقعات نوح کے گزرے ان میں یہ ذکر نہیں کیا. تو یہاں اس لیے کیا کہ یہاں بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے یہاں جو مہلت ملتی ہے قوموں کو،
وہ اتنی لمبی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ 950 سال تک ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور وہ ان میں 950 سال تک رہا، یعنی دعوت دیتا رہا 950 سال تک۔ پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، اور ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی، اور ہم نے اس کشتی کو تمام جہاں والوں کے لیے ایک نشانی بنا کر رکھ دیا، اور ہم نے ابراہیم کو بھی رسول بنا کر بھیجا۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اور تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو محض بت ہیں، یعنی لکڑی و پتھر کے بت ہیں، اور تم جھوٹ کرتے ہو، بے شک جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے نہ رزق کا کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں رزق کو تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کے شکر ادا کرو، اسی کی طرف تمہیں پلٹایا جائے گا۔ اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو تم سے پہلے بہت سی قومیں ہیں جو جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر وہی ہے جو لٹائے گا، اور یہ اللہ کے ذمہ بڑا آسان ہے۔ کہہ دیجئے کہ چلو زمین میں اور دیکھو کہ خلق کی ابتدا کیسے ہوئی، پھر اللہ ہی ہے جو دوسری مرتبہ اٹھائے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور رحم کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹایا جائے گا۔ اور تم زمین میں یا آسمانوں میں عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور نہ ہی تمہارا اللہ کے سوا کوئی سرپرست اور مددگار ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا اور اس کی ملاقات کا، یہ وہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کی آیات اور ملاقات کا انکار، تو اس کا لازمی نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ اللہ سے تعلق ختم۔ جی تو جس کا اللہ سے تعلق ختم ہے تو وہی اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو گیا، اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے اس سے بڑا پھر کوئی محروم نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے پھر تباہی اور بربادی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اس لیے وہ مجرموں کو کافروں کو بھی نواز رہا ہے، سب چیزوں سے اپنی نعمتیں دے رہا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر اس کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا اس کے سوا، یعنی حضرت ابراہیم کی قوم کا، کہ اس کو قتل کرو اور اس کو جلا دو، اور ہم نے اللہ نے اسے آگ سے نجات دی، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا کہ تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہوئے ہیں ان کو تم نے دنیا کی زندگی میں اپنی محبت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پہ لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی فرمایا کہ بتوں کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو۔ آج بھی ہوتا نہیں ہے، مشرک ہیں اس لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تعلق ہے، اکٹھے ہیں، کیوں جی اکٹھے بت پوجتے ہیں۔ فرمایا کہ آج تو حال یہ ہے کہ بتوں نے تمہیں جمع کیا ہوا ہے، بتوں کی محبت پہ تم جمع ہو، لیکن قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور لعنت بھیجو گے۔ جس طرح قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ منظر پیش کرے نا آخرت کے، کس طرح پیروکار جو ہیں وہ اپنے لیڈروں پہ لعنت بھیجیں گے، لیڈر ان پہ، اور لوگ ایک دوسرے پہ، کہ وہ کہے گا اس نے مجھے گمراہ کیا، یہ کہے گا اس نے۔ پھر بتایا کہ لوط اس پہ ایمان لائے، یعنی حضرت ابراہیم پہ ان کی قوم میں سے حضرت لوط جو ہیں بھتیجے تھے حضرت ابراہیم کے، اور اس ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ ہم نے اسے اسحاق یعقوب جیسی اولاد دی، اور اس کی ذریت میں ہم نے نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے اس کا دنیا میں بھی اجر دیا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ اور لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو کہ جس کا تم سے پہلے دنیا جہاں میں سے کسی نے نہیں کیا؟ تم مردوں کے پاس شہوت پوری کرنے کے لیے آتے ہو اور فطرت کے راستے کو کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ تو اس کے سوا ان کا کوئی جواب نہیں تھا کہ لے آ تو اللہ کا عذاب ہمارے ہاں پاس اگر تم سچوں میں سے ہے۔ تو لوط نے کہا کیا پروردگار میری مدد فرما ان مفسدوں کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اس قوم کو۔ تو پھر یہی فرشتے جو عذاب کے لیے گئے، جو پیچھے بھی گزرا ہے، ان کا ذکر کہ وہ انسانی شکل میں آئے، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس پہنچے خوشخبری لے کر، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ کون سی قوم لوط؟ اس لیے کہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا اس میں تو لوط بھی ہے، انہوں نے کہا ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو اس میں ہیں، اور ہم اس کو اور اس کے اہل و عیال کو نجات دیں گے سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور جب
ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ بڑا پریشان ہوا اور تنگ دل ہوا، تو فرشتوں نے کہا ڈریں نہیں، نہ غم کریں، ہم تمہیں نجات دیں گے اور تیرے گھر والوں کو بھی، سوائے تیری بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، اور ہم ان بستی والوں پر آسمان سے ایک دردناک عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ فسق اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں۔ رجس کہتے ہیں ایسے عذاب کو جو رونگٹے کھڑے کر دے، بڑا ہی سخت قسم کا۔ فرمایا کہ ایسا عذاب ہوگا کہ عبرت بن جائے گا سب کے لیے، اور ہم نے اس بستی میں سے ایک واضح نشانی چھوڑی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اور اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کے امیدوار بنو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ایک سخت کڑک نے انہیں آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کا بھی سوچو کہ ان کے گھر جو ہیں وہ تمہارے سامنے واضح ہیں، یعنی تم ان کے علاقوں میں چلتے پھرتے ہو، دیکھے ہوئے ہیں، اور ان کے شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، اور وہ بڑے عقل مند لوگ تھے، مکانو مستبصر، اس طرح نہیں کہ بے وقوف تھے، مطلب بڑے سوچ سمجھ رکھنے والے تھے، لیکن شیطان نے مت مار دی۔ اور یہ سارے لوگ جو گزرے ہیں نا، یہ نہیں کہ بڑے آج سمجھتے ہیں جیسے کچھ بڑے بے وقوف، بڑے بڑے عقل مند لوگ تھے۔ اب قریش کے سرداروں کو دیکھیں، یعنی آج کے بڑے بڑے سیاستداں، بڑے بڑے حکمران، کوئی حیثیت نہیں ان کے مقابلے میں، اتنی ان میں ظاہری دنیا کے معاملات میں بصیرت ہوتی تھی، ہوشیاری ہوتی تھی، معاہدے کر رہے ہیں تو دیکھیں کتنے تیز، اور جنگی معاملات میں کتنے تیز، سیاسی طور پہ کتنے تیز۔ یہی حال فرعون کا دیکھیں، ان سب کا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ اس طرح نہیں کہ بے وقوف تھے، بڑے ہوشیار تھے، لیکن ہوشیاری ساری دنیا کے لیے ہوتی ہے، دین کے معاملے میں آدمی بے وقوف بن جاتا ہے، نہیں جی بس باپ دادا جو کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں ہم کریں گے۔ پھر آگے فرمایا کسی طرح قارون اور فرعون اور حامان ان سب کے پاس موسیٰ واضح نشانیاں لے کر آئے، اور انہوں نے زمین میں تکبر کیا، اور یہ سبقت لے جانے والے نہیں تھے، اور ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا۔ ان میں ایسے بھی ہیں کہ جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور ایسے بھی ہیں کہ جن کو ایک سخت آواز دھماکے نے آ پکڑا، اور ایسے بھی ہیں کہ جن کو ہم نے زمین میں دنسا دیا، اور ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے غرق کیا، اور اللہ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں تھا، لیکن یہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے رہے۔ یہ جو ترتیب سے بتایا نا، ہوا بھیجی قوم عاد مثلاً، اور سمود سخت دھماکے نے آ پکڑا، ڈنسا دیا کون؟ قارون، غرق کیا کس کو؟ فرعون کو۔ پھر بتایا کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے سرپرست کارساز بنائے ہوئے ہیں، اولیاء بنائے ہوئے ہیں، مددگار اپنے یعنی شریک جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، جیسے وہ ایک گھر بناتی ہے، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کاش کے لوگ جانتے ہوتے ہیں۔ یعنی مکڑی اپنے خیال میں تو بناتی ہے بڑا محفوظ گھر، مضبوط، نہیں، لیکن سب سے کمزور ذرا جھونکا واقع ہے تو گیا۔ اسی طرح فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ان کی مدد کریں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی بچائیں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ حاجت روا ہیں، مشکل کشاں ہیں، تو مکڑی کے گھر سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے اچھی طرح جن کو یہ اللہ کے سوا جس چیز کو بھی پکارتے ہیں۔ فرمایا جس کو بھی